السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل مشال خان آفیشیل، جس میں آج میں آپ کو پائیوڈین سولوشن کے بارے میں ریویو دوں گی۔ پائیوڈین سولوشن کیا ہوتا ہے اور کیا اس کا یوز ہوتا ہے، کون سی کنڈیشنز میں آپ اس سولوشن کو استعمال کر سکتے ہیں اور یہ کس طرح سے آپ اس کے بہترین ریزلٹس لے سکتے ہیں۔ بات کریں گے پائیوڈین کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں بھی، لیکن اس سے پہلے سب دیکھنے والے جو نیو ہیں چینل پہ، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تھینک یو سو مچ۔ بات کرتے ہیں پائیوڈین کے بارے میں۔ یہ 60 ml کا ایک سولوشن ہوتا ہے یا لیکوڈ ہوتا ہے، یا یہ سمجھ لیں کہ ایک محلول ہوتا ہے جو کہ 10% میں اویلیبل ہوتا ہے، پائیوڈین جو اس میں ہوتی ہے، اور یہ بروکس کی پروڈکشن ہوتی ہے اور اس کی پرائس تقریباً 200 کے آس پاس ہوتی ہے۔ یہ بیسیکلی ڈیزائن کیا گیا ہے کلیننگ کے لیے، ڈس انفیکٹنگ وانڈس کے لیے، کٹس کے لیے اور اوبرین کے لیے، یعنی زخموں کو صاف کرنے کے لیے، جو کٹس لگ جاتے ہیں ان کی صفائی کے لیے یہ ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اب اس کا یوز کیسے ہوگا اور کس طرح سے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، یہ سب جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ یہ تھا اس کا انٹروڈکشن۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس کے یوزز کے بارے میں اور اس کی کنڈیشنز کے بارے میں، ورکنگ کے بارے میں۔ Pyodine is an antiseptic and disinfectant used to clean wounds, cuts, or abrasions so that no germs can reside or enter through the damaged surface. It is also used for pre-operative and post-operative cleaning of wounds to prevent infection. یعنی کہ پائیوڈین ایک جراثیم کش دوا ہے جو کہ زخموں، کٹوں یا کھرچوں کو صاف کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، تاکہ کوئی بھی جراثیم نہ رہ سکے اور نہ ہی زخم جو ہے وہ خراب ہو جائے، یا جو زخم کی سطح ہے وہ اس کے اندر جرمز چلے جائیں۔ تو یہ جو انفیکشن ہوتا ہے، اس سے بچنے کے لیے آپریشن سے پہلے اور آپریشن کے بعد زخموں کی صفائی کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کو اگر کوئی کٹ لگ جاتا ہے، کوئی کانچ لگ جاتا ہے، یا کوئی بھی آپ کو زخم ہو سکتا ہے، انجری آپ کو ہو سکتی ہے کوئی، تو ایسی سطح جسم کی یا ایسی باڈی کی سطح جس میں سے کہ بلڈ آ رہا ہوتا ہے کسی کٹ کے بعد یا کسی زخم کے بعد، تو اس سطح کو صاف کرنے کے لیے یہ لیکوڈ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کو یوز کرنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ کاٹن کے ساتھ آپ نے اس کو لگا کے تو زخم کو صاف کرنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ نے میڈیسن کا یوز کرنا ہوتا ہے۔ یہ تھا اس کا طریقہ کار کہ آپ نے اس کو کس طرح سے یوز کرنا ہے اور کہاں یوز کرنا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کون سی کنڈیشنز میں آپ نے اس کا یوز نہیں کرنا۔ اگر تو آپ تھائرائڈ کے پیشنٹ ہیں یا تھائرائڈ کے مریض ہیں، تھائرائڈ یہ ایک گلڑ کی پرابلم ہوتی ہے یا ایک سیریس قسم کا ایشو ہوتا ہے جس میں کہ پائیوڈین جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتی یا ٹھیک نہیں ہوتی پیشنٹس کے لیے۔ اسی طرح اگر کوئی مریض جو ہے وہ الرجی رکھتا ہے، یعنی کہ ہائپر سینسٹیو ہے وہ بہت زیادہ کسی بھی پروڈکٹ کو یوز کرنے میں، تو اس سچویشن میں اس میڈیسن کو یوز کرنے سے پہلے آپ نے اپنے فزیشین سے کنسلٹ کر لینا ہے۔ یہ تھے اس کے ناٹ یوز۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کون سی کنڈیشنز میں آپ کو یہ سائیڈ ایفیکٹس مل سکتے ہیں یا سائیڈ ایفیکٹ اس کے کیا ہیں۔ تو سائیڈ ایفیکٹس میں زیادہ تر جو ہے وہ برننگ دیکھی گئی، یعنی آپ کو اسکن کے اوپر ایک جلن سی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اریٹیشن آپ کو ہو سکتی ہے، بے چینی ہو سکتی ہے اسکن کے اوپر، خارش بھی آپ کو ہو سکتی ہے، کوئی نشان بن سکتے ہیں، ریڈنس آپ کو ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کے اندر آیوڈین ہوتی ہے اور یہ بہت ہی اچھی ہوتی ہے، جراثیم کش دوا کے طور پہ یہ بہت ہی بیسٹ کام کرتی ہے۔ یہ تھا اوورآل اس کے بارے میں ریویو۔ اگر آپ کو ہماری انفارمیشن پسند آئی ہو تو ہمارے چینل مشال خان آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن